بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد الشاکرین والصلاة والسلام على خیر البریۃ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شیء قدیر. فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. توبہ آیت 36 کی تلاوت کی گئی. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا بیان فرمایا، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہی اللہ سبحانہ و تعالی کی کتاب میں بھی ہے. جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں. یہی سیدھا دین، لہذا تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور تمام مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سارے کے سارے تم سے لڑتے. اور جان لو کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی متقیوں کے ساتھ ہے. اس سے پہلی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کو جا بجا مختلف آیتوں میں کفار و مشرکین کے ساتھ لڑائی اور قتال کا حکم فرمائے ہوئے. جب اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں لڑنے کا حکم دیا تو اللہ نے اس کے کچھ آداب بھی سکھائے، جیسا کہ گزشتہ کچھ دروس میں اس پر تفصیلی بات ہو چکی. ان آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ حرمت والے مہینوں کو پامال نہ کیا جائے. لڑائی کا آغاز ان 4 مہینوں میں مسلمانوں کی جانب سے کبھی کسی صورت نہ ہونے پائے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے خطاب کیا اور کہا، الا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحج والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے کہا، سنو، زمانہ اپنی اسی حالت میں پلٹ آیا ہے جس حالت میں اس دن تھا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا. سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے، 3 تو مسلسل ہیں یعنی ذو القعدہ، ذو الحج اور محرم، اور 4تھا مہینہ رجب مضر جو جمادہ اور شعبان کے درمیان پڑتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ زمانہ اپنی اسی حالت میں پلٹ آیا ہے. تو علماء اس کے کچھ مطالب بیان کرتے ہیں. ان مطالب میں ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس حالت میں مہینوں کی ترتیب رکھی تھی، دین اسلام کے آنے کے بعد وہ ترتیب ویسے ہی برقرار رہے گی. کفار و مشرکین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جگہوں کے لیے اور اپنے مقاصد کے لیے ترتیب بدل دیا کرتے تھے. جس مہینے انہیں جنگ کی خواہش ہوتی اور وہ مہینہ حرمت والا ہوتا تو وہ کہتے کہ ہم آنے والے مہینے کو حرمت والا بنا لیتے ہیں، اس مہینے کو حلت والا قرار دے لیتے ہیں اور اسی میں جنگ کر لیتے ہیں. اسی طرح ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس دن خطبہ ارشاد فرمایا جمعہ کا دن تھا، یہ ویسے ہی تھا جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے جب
اس جہاں کی ترتیب دی تو اس وقت وہی مہینہ اور وہی تاریخ الغرض کچھ معنی بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کیا، اور ساتھ ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے سوال کیا ایوم ھذا، یہ بتاؤ یہ دن کون سا ہے؟ صحابی کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے، لیکن باوجود اس کے اس لیے خاموش ہو گئے کہ شاید اللہ کے نبی علیہ السلام اس دن کو اور نام دینے والے ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا الیس یوم النحر، کیا یہ نحر یعنی قربانی کا دن نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ہاں میں جواب دیا۔ پھر آپ نے سوال کیا ایو شہر ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ جانتے تھے، لیکن اس لیے خاموش رہے کہ شاید آپ علیہ السلام کچھ اور نام اس مہینے کو دے دیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کہا الیس ذی الحجہ، کیا یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ پھر آپ علیہ السلام نے ایسے ہی شہر کے متعلق سوال کیا اور کہا ایو بلد ھذا، یہ شہر کون سا ہے؟ صحابہ کی وہی سوچ، نبی علیہ السلام کا وہی جواب۔ آپ علیہ السلام نے کہا الیست البلدہ، کیا یہ حرمت والی زمین نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ہاں کہا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ یاد رکھو تمہارے خون، تمہارے مال تم پر ویسے ہی حرام جیسے یہ مہینہ حرمت والا ہے اور یہ شہر حرمت والا ہے۔ الغرض اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں بھی حرمت والے مہینوں کی اہمیت کی طرف اشارہ فرمایا ہوا ہے۔ حرمت والے 4 مہینے ہیں۔ اس سلسلے میں علماء نے اس بات پر گفتگو کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان حرمت والے مہینوں کو کیوں حرام قرار دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سب سے پہلے شریعت اسلامیہ کے جو احکامات ہوتے ہیں اس میں عام طور پر ہمیں وجہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی بات بیان فرما دی، وہ ہمارے لیے کافی من معن، ہم اسے قبول کرتے ہیں اور اسے عملی جامہ پہنا دیتے ہیں۔ لیکن شریعت اسلامیہ اس قدر ناقص بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی حکم دے اور اس کی وجہ اس کے پیچھے موجود نہ ہو۔ علماء وجہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلسل ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم کو جو حرمت والا بنایا ہے یہ حج کی سہولت کے لیے۔ ذوالقعدہ میں لوگ دور دراز سے امن و امان کے ساتھ سفر حج باندھیں اور کعبۃ اللہ کا رخ کریں۔ ذوالحج اس لیے محرم ہے کہ اس میں بآسانی لوگ حج کے فرائض انجام دے سکے۔ محرم اس لیے حرمت والا مہینہ ہے کہ لوگ بآسانی حج کے فرائض انجام دینے بعد اپنے گھروں کا رخ کر سکے۔ جہاں تک بات رجب المضر کی ہے، یعنی رجب کا مہینہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیچ میں رکھا ہوا ہے، یہ بھی حرمت والا ہے۔ تو یہ کیوں حرمت والا رکھا گیا ہے؟ مفسرین نے بتایا کہ اس کے حرمت والے ہونے کی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ لوگ دوران برس اگر کبھی عمرے کا ارادہ کرتے ہوں تو اس حرمت والے مہینے میں بآسانی کعبہ اللہ جائے اور واپس آئے، اس لیے کہ کفار و مشرکین بھی حرمت والے مہینے کا لحاظ رکھا کرتے تھے اور وہ ان مہینوں میں بھی کسی اور پر دست درازی کرنے سے گریز کرتے، یعنی لڑائی سے خود کو روکے رکھتے اور بچے رہنے کی کوشش کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس آیت میں اسی بات میں فرمایا، اللہ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں تم ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ چڑھائی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روک دیا کہ جنگ کا آغاز تمہاری جانب سے نہیں ہونا چاہیے، اگر ہوگا یہ ظلم۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان مہینوں میں کسی صورت ایک دوسرے پر لڑائی کے علاوہ کوئی دوسری جزو زیادتی کی شکلیں ہو سکتی ہیں، وہ تم اختیار نہ کرنے پاؤ۔ سال کے 12 مہینے جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح امام قتادہ رحمہ اللہ علیہ کی تفسیر آتی ہے کہ آپ نے کہا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، لیکن ان 12 مہینوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظلم زیادتی کو حرام قرار دیا۔ یہ ظلم دوسروں پر کرو نہ خود پر کرو، یعنی گناہوں کے ارتکاب کے ذریعے آدمی جو خود پر ظلم کرتا ہے اس سے اللہ نے روکا۔ لیکن جہاں تک بات ان 4 مہینوں کی ہے تو اس نے اس
تمہاری دوسرے مہینوں کے مقابلے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ دوسرے مہینوں میں تم ظلم زیادتی کرو گے، تم گناہ گار ٹھہرو گے، لیکن وہاں تمہیں جو گناہ ملے گا ان 4 مہینوں میں ظلم کرنے کا گناہ اس سے کہیں زیادہ بڑھا چڑھا کر تمہیں دیا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ثواب کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ عام مہینوں میں جو تم نیکی کا کام کرو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں جتنے خیر سے نوازتا ہے، ان 4 مہینوں میں اگر تم نیکی کرو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا ثواب دوسرے مہینوں کے مقابل تمہیں بڑھا چڑھا کر دے گا۔ لیکن ایک شکل یہ ہے کہ ہم تو سامنے والوں پر زیادتی نہیں کرتے، ان 4 مہینوں کا لحاظ رکھتے ہیں، لیکن سامنے والا اگر ہم پر زیادتی کرتے تو اس وقت کیا کیا جائے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ راہ مسلمانوں کے سامنے بیان فرمائی۔ اللہ نے کہا قاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ تم مشرکوں سے ویسے ہی قتال کرو جیسے کہ مشرک سارے کے سارے مل کر تم سے قتال کرتے ہیں، تم سے لڑنے جھگڑنے کے لیے میدان میں اتر آتے ہیں، پل پڑتے ہیں۔ یعنی اگر وہ تم پر پہل کرے اور وہ حرمت والے مہینوں کا لحاظ نہ رکھیں، تمہارے لیے تو دفاع ضروری ہے، اس وقت تم بھی ان سے لڑائی کرو، تم اس وقت گناہ گار شمار نہیں کیے جاؤ۔ یہی معاملہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی ہوا، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل طائف کو محاصرہ کیا۔ محاصرہ کہتے ہیں گھیرا بندی کو، جو عام طور پر قلعوں وغیرہ کی ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی کہ اہل طائف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا چلو طائف والوں کی خبر گیری کر لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہنچے، انہوں نے قلعے کے اندر خود کو بند کر لیا، باہر نکالنا ضروری ہے۔ اگر مسلمان انہیں ویسے ہی چھوڑتے واپس آتے تو پیٹ پر حملہ کرتے، پیچھے سے آتے مسلمانوں پر چڑھ دوڑتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محاصرہ شروع کیا۔ محاصرہ شروع ہوا تھا تو یہ حرمت والا مہینہ نہیں تھا، لیکن محاصرہ لمبا ہوا، 40 دن تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قلعے پر گھیراؤ کیے رکھا۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرمت والے مہینے میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ ایک شکل ہے، دشمن اگر پہل کرے تو مسلمانوں کو اجازت ہے کہ وہ پہل کر سکتا ہے، یا مسلمان پہل کرے تو ایسی صورت میں کرے کہ وہ حرمت والا مہینہ نہیں، لیکن دھیرے دھیرے وقت اتنا بڑھ جائے کہ حرمت والا مہینہ شروع ہو جائے تو اس وقت مسلمانوں کا کوئی ملامت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جیسا کہ ہم اس طرح کی گفتگوؤں میں ہمیشہ کہتے ہیں، جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اٹھے اور سامنے والے کو پکڑے اور بیجا مار دے۔ جہاد کے کچھ اصول ہیں، اس کے کچھ مقاصد ہیں، اور شریعت اسلامیہ ایسے نکلنے کسی کو مارنے اور بم لگا کر پبلک کے درمیان کود جانے کا حکم ہرگز نہیں دیتی۔ جہاد کا اصل مقصد ہے کہ اس زمین سے ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہو جائے۔ اس طرح کے جو بہت سے مسلمان حرکتیں کیا کرتے ہیں، یہ بہت ظلم ہے۔ شریعت اسلامیہ اس طرح کے ظلموں کو کنڈم کرتی ہے۔ اس طرح کے ظلم و زیادتی کا شریعت اسلامیہ کسی صورت بڑھاوا نہیں دیتی، اور نہ ہی کسی صورت اس طرح کے احکامات کو شریعت اسلامیہ میں جگہ ملتی ہے۔ اس سلسلے کی باقی جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ آئندہ دروس میں پھر بیان کی جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے کو اس پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔